بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا في باب اللقطة إن أخذها بنية ردها حل رفعها وإن أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما. اور علماء نے فقہا نے لقطہ کے باب میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ ان اخذها اگر کسی آدمی نے لقطے کو اٹھایا اس بنیت ردها اسے لوٹانے کے نیت سے، لوٹانے کے مالک تک لوٹانے کے ارادے سے، حل رفعها تو اس کا اس لقطے کا اٹھانا حلال ہوگا. وَإِنْ أَخَذَهَا بِنِيَّةِ نَفْسِهِ اور اگر اس نے اس کو اٹھایا اپنی ذات کے لیے، کان غاصبا آثما تو وہ غاصب اور گناہگار شمار ہوگا. تو یہاں پر بھی ارادہ بدلا تو حکم بھی بدل گیا. تو معلوم ہوا کہ الامور بمقاصدها، امور پر حکم ان کے مقصد کے اعتبار سے لگتا ہے. وفي التطارخانیہ من الحظر والاباحہ، اور تطارخانیہ میں حظر اور اباحت کے بعد میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے. اذا توسد الکتاب فإن قصد الحفظ لا يقرأ وإلا كره، کہ جب کوئی آدمی کتاب پر تکیہ لگاتا ہے اور نیت اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ہے تو مکروہ نہیں ہے، اور اگر یہ ارادہ نہیں تو پھر یہ مکروہ ہوگا. وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يقرأ، مسجد کے اندر کوئی درخت لگے اگایا اور نیت یہ کہ سایہ وغیرہ ہو تو یہ مکروہ نہیں ہے. اور اگر اس کی نیت فإن قصد منفعة أخرى، اگر کسی اور منفعت کا ارادہ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے کسی اور چیز کے لیے تو پھر جو ہے یہ یقرا، یہ مکروہ ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر وہ سائے کے علاوہ کوئی اور ایسا کسی ایسے نفع کا ارادہ کرتا ہے جو مصالح مسجد میں کام آ سکتا ہے تو تب بھی مکروہ نہیں ہوگا. وہ کتابت اسم اللہ تعالی علی الدراہم، اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا دراہم پر. وَإِن كَانَ يَقْصُدُ الْعَلَامَةَ لَا يُقْرَأُ، اگر صرف علامت کی نیت ہے تو مکروہ نہیں ہوگا. وَلِلتَّهَاوُنِ يُقْرَأُ، اور اگر تہاون ہے اور اس کی توہین ہے تو یہ مکروہ ہو جائے گا. اس بات پہ نظر ہے کہ للتہاون یقرأ، للتہاون پہ تو کفر ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی توہین یہ کفر ہوتی ہے، مکروہ نہیں ہوتا. بہرحال اس پہ کاشی والے شرح والے نے کوئی بات کی ہو. ایک چھیتی اقول فی نظر لأنه بالتعاون بسم اللہ اللہ یکفر، تو اللہ کے نام کے ساتھ تعاون اور توہین پر تو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. والجلوس والا جوالق کی فیہ مصحف، ایسے صندوقوں پر اور ایسے جوالق پر بیٹھنا کہ جن کے اندر مصحف ہیں. ان قصد الحفظ، اگر حفظ کا ارادہ ہے، حفاظت کا ارادہ ہے تو لا یقرأ والا یقرأ، تو وہی ہے کل امور بمقاصدها، امور جو ہیں وہ مقصد بدلنے سے ان کا حکم بھی بدل جاتا ہے. ثم علم ان هاتین القاعدتین یشملهما الکلام علی النیہ، پھر کہتے ہیں جان لیجیے کہ یہ دو قاعدے ہیں، ان دونوں کو کلام جو ہے وہ نیت پر جو ہے وہ شامل ہے. اور وفیہ مباحث، اور نیت کے اندر جو ہے مباحث ہیں، اور وہ 10 مباحث یہاں پر بیان کریں گے نیت کے بارے میں. یہ دونوں قاعدے نیت کے ارد گرد گھومتے ہیں. لا ثواب الا بالنیہ، الامور بمقاصدها، الامور بنیاتها، اب اس کو کہہ سکتے ہیں. تو پھر ہمیں جب دونوں قاعدے اور اتنی تفریعات جو ان پر آئی ہیں نیت پر اور مقاصد امور پر، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیت اور ارادہ اور قصد کہتے کیسے ہیں، نیت سے مراد کیا ہے اور نیت کی حقیقت کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وفیہ مباحث، میں بہت سی مباحث ہیں. الاول فی بیان حقیقتها، پہلی جو ہے وہ نیت کی حقیقت کا بیان میں ہے. الثانی فی بیان ما شرعت لاجلہ، اور دوسری اس چیز کا بیان میں ہے جس کے لیے جو ہے وہ یہ نیت مشروع کی گئی ہے. الثالث فی بیان تعیین المنوی وعدم تعیینہ، اور تیسری بات منوی، جس چیز کی نیت کی گئی ہے اس کی تعیین اور عدم تعیین کے بیان میں ہے. اور رابع فی بیان التعرض لصفۃ المنوی من الفرضیۃ والنفلیۃ والاداء والقضاء، اور چوتھی بات اس صفت کے بیان کی طرف جانا ہے جو منوی کی صفت کی طرف تعرض کرنا ہے کہ وہ اس کو فرضیت کی صفت سے قضا لگے گی اور نفل اور ادا اور قضا وغیرہ کی. الخامس فی بیان الاخلاص فیہا،
اور پانچویں بات جو ہے وہ نیت میں اخلاص کا بیان میں ہے۔ السادس فی بیان الجمع بین عبادتین بنیت واحدہ، اور چھٹی بات جو ہے وہ ایک نیت سے دو عبادتوں کو جمع کرنے کے بیان میں۔ السابع فی بیان وقتها، اور ساتویں جو ہے وہ اس نیت کے وقت کے بیان میں ہے کہ کون سے فعل میں نیت کب معتبر ہوگی۔ الثامن فی بیان عدم اشتراط استمرارها، اور آٹھویں جو بات ہوگی یہاں پر وہ نیت کے استمرار کی شرط کے نہ ہونے کے بیان میں۔ وفیہ حکمها فی کل رکن من الارکان، اور اس میں جو ہے وہ اس نیت کا حکم ہوگا تمام ارکان میں سے ہر رکن کے اندر۔ التاسع فی محلها، اور تاسع جو ہے وہ نویں جگہ جو ہے وہ نویں بات کہ اس کے محل کے اندر کہ نیت کا محل کیا ہے، دل ہے، زبان ہے، کیا جگہ ہے۔ العاشر فی شروطها، اور دسویں اس کی شروط کے بارے میں ہے۔ اما الاول فهي فی اللغة القصد کما فی القاموس، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو قاعدے ہیں یہ نیت یشملہما الکلام والنیہ، نیت کے اوپر جو کلام ہے وہ ان دو قاعدوں کو شامل ہوگا۔ وفیہ مباحث، اور نیت کے بارے میں تو بہت سی مباحث ہیں، اور ان مباحث میں سے جو ہے وہ 10 مباحث انہوں نے یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو پہلی بات کی تفصیل جنہوں نے شروع کی ہے، اما الاول فہی فی اللغۃ القصد، پہلی جو ہے وہ لغت کے اندر، پہلی جو ہے وہ اس کی حقیقت کے بیان میں کہ اس کی حقیقت کیا، نیت شے کیا ہے، فی بیان حقیقت ہے۔ تو لغت میں نیت کہتے ہیں قصد کو، ارادے کو، جیسے کہ قاموس میں ہے نوى الشیء ینویہ نیتا ای قصد، یہ کہتے ہیں کہ مشدد بھی ہے وہ تخفف، اور یہ مخفف بھی ہے، یعنی نیہ اس میں شد بھی ہے اور بغیر شد کی بھی ہے۔ ای قصدہ، اس نے ارادہ کیا۔ وفی الشرح کما فی التلویح، اور شریعت کے اندر جیسا کہ تلویح کے اندر اس میں شرعی مثال اس کی تعریف کی ہے، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، فعل کے وجود لانے، فعل کو وجود بخشنے میں، فعل کے ایجاد میں، فعل کے لانے میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا تقرب اور طاعت کا ارادہ کرنا، اللہ رب العزت کے تقرب اور اطاعت کا ارادہ کرنا کسی بھی فعل کو لانے میں، اسے جو ہے وہ یہ نیت کی شرعی تعریف ہے۔ یہاں پر نیت کی جو شرعی تعریف کی گئی ہے، اس تعریف پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اور اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ تعریف جو ہے وہ جامع نہیں ہے، یہ اپنے تمام افراد کو شامل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ نے ایجاد فعل کی بات کی کہ کوئی کام کرنا اور اس کام کرنے میں اللہ رب العزت کے تقرب اور طاعت کا ارادہ اور نیت کرنا، ایجاد فعل کی بات کی گئی ہے۔ جب آپ کسی گناہ کے کام سے رکتے ہیں تو اس میں ایجاد فعل نہیں ہوتا، رکنا یہ فعل نہیں ہوتا، تو یہ پھر تروب کو شامل نہیں ہوگی، یعنی تروب کی جو نیت ہوتی ہے اس کو یہ نیت کی تعریف شامل نہیں ہوگی۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ لفظ فعل جو ہے یہ جوارح اور قلب دونوں کے فعل کو عام ہے۔ ہم نے کہا ایجاد فعل، ایجاد فعل وہ فعل وہ اعضائے ظاہرہ سے حاصل ہو یا دل سے ہو، یہ دونوں کو شامل ہے۔ تو لہذا جب آپ کسی کام کو کرنے سے رکتے ہیں تو آپ کا دل آپ کو روک رہا، تو یہ دل کا فعل ہوتا ہے کسی گناہ سے آپ کا رکنا، اور آپ جب قادر ہوتے ہیں اور اس سے کف ہوتا ہے تو یہ آپ جب رک رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے دل کا فعل ہوتا ہے، تو لہذا یہ دل کے فعل کو بھی شامل ہے اور اعضائے ظاہرہ کے فعل کو بھی، جوارح کے فعل کو بھی شامل ہے، تو یہ اعتراض دور ہو جائے گا۔ کسی فعل سے جو ہوتا ہے خداوندی سے جو رک جانا جو ہوتا ہے یہ فعل قلب کا ایجاد ہے، تو لہذا یہ تعریف کیا ہے، جامع ہے، یہ تروب والی نیت کو بھی شامل ہے اور کسی فعل کی نیت کو بھی شامل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انتہا وفي الشرع كما في التلويح قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل انتهى ولا يرد عليه النية في التروك، اس لیے النیت فی التروک سے اعتراض وارد نہیں ہوتا، لأنه كما قدمناه، ہم نے یہ پہلے بیان کر دیا ہے کہ لا يتقرب بها الا اذا صار الترك كفا،
نیت کے ذریعے جو ہے وہ تقرب حاصل نہیں ہوتا نہیں میں، مگر یہ کہ جب وہ ترک کف ہو، یعنی دل کا فعل ہو، روکنا اپنی مرضی سے ہو، وہ فعل، وہ بھی ایک فعل ہے، یعنی دل کا فعل ہے، وہ المکلف به فی النہی، اور نہیں میں جو ہے وہ انسان اسی کا مکلف ہے، لت ترک بمعنی العدم، نہ کہ ترک بمعنی عدم کا، عدم لأنہ لیس داخلا تحت القدرت العبد، عدم جو ہے یہ تو بندے کی قدرت کے ساتھ داخل ہی نہیں ہے، ہاں رکنا اس کی قدرت میں داخل ہے، کسی چیز کا سرے سے نہ ہونا یہ ایک بندے کی اس میں داخل نہیں ہے، کما فی التقریر، جیسے کہ تحریر کے اندر ہے، وعرف القاضی البیضاوی، اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے نیت کی تعریف جو ہے وہ شرعی اس طرح کی ہے کہ بأنہا شرعا الارادۃ المتوجہ، ایسا ارادہ جو متوجہ ہو، نحو الفعل، فعل کی طرف، ابتغاء لوجہ اللہ تعالی، اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وہ امتثالا لحکمہ، اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے، کسی فعل کو کرنے کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو جو متوجہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اور اللہ کے جو ہے وہ حکم کی تعمیل کے لیے، اسے نیت کہتے ہیں، اس ارادہ متوجہ نحو الفعل کو۔ اور لغتاً انبحاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا، انتہا۔ اور لغت میں اس امر کی طرف قلب کے رجحان کا نام ہے، ایسے امر کی طرف قلب کے رجحان کا نام ہے جسے وہ حال یا استقبال میں کسی غرض یعنی نفع حاصل کرنے یا دفع مضرت کے موافق سمجھتا ہو۔ تو لغت میں جو ہے وہ انبحاث القلب، دل کا رجحان، نحو ما یراہ موافقا، اس چیز کی طرف جسے وہ دل منافق سمجھ رہا ہے، لغرض، کسی ایسی غرض کے، من جلب نفع، جلب منفعت وہ غرض ہو، او دفع ضرر، یا دفع ضرر کی غرض ہو، حالا فی الحال ہو، او معالا یا مستقبل میں ہو۔ تو یہ نیت کی جو ہے وہ لغوی تعریف انہوں نے کر دی۔ تو نیت کی دو لغوی تعریف کی، ایک تو یہ بتایا کہ لغت میں قصد کو کہتے ہیں، اور دوسرا کا لغت میں انحباس القلب نحو ما یراہ موافقا لغرض من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا۔ اور شرعی دو تعریفیں کی، ایک تلوی کے حوالے سے کی، قصد الطاعت والتقرب الی اللہ تعالی فی ایجاد الفعل، اور دوسرا قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے کی، الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل ابتغاء لوجہ اللہ تعالی وامتثالا لحکمہ۔ تو یہ دو تعریفیں جو ہیں یہاں پر کر دیں۔ تو بہرحال پہلی چیز جو وہ نیت کی حقیقت کے اندر ہے، تو گویا کہ خلاصہ یہ نکلتا ہے، نیت ایک پہلی بات تو یہ کہ دل کا فعل ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایجاد فعل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کی طاعت کا ارادہ ہوتا ہے اس میں، اور اللہ کی جو قربت حاصل کرنا اس میں ہوتا ہے۔ تو ارادے ہی کا نام ہے، لیکن ایسا ارادہ کہ جو کسی فعل کے ایجاد کا ہو، لیکن فعل کا ایجاد اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے ہوتا ہے۔ یہ نیت کا خلاصہ ہے نیت کی حقیقت کے بارے میں۔ الثانی فی بیان ما شرعت لاجلی، دوسری چیز جس کے لیے نیت کو جو ہے وہ مشروع کیا گیا ہے، قالوا المقصود منها تمييز العبادات من العادات والتمييز بعض العبادات عن بعض كما في النهاية وفتح القدير كالإمساك عن المفطرات قد يكون حمية أو تداويا أو لعدم الحاجة إليها۔ دوسری بات اس چیز کا بیان میں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نیت مشروع کی گئی ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ المقصود منہا، نیت سے مقصود عبادات کو عادات سے ممتاز کرنا ہے، اور بعض عبادات کو بعض دوسری عبادات سے ممتاز کرنا ہے، جیسا کہ نہایا اور فتح قدیر میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے مفترات سے رکنا کبھی تو حمیاتن ہوتا ہے، پرہیز کے طور پر ہوتا ہے، او تداوین یا علاج کے طور پر ہوتا ہے، او لعدم الحاجت الیہ یا ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب آپ کیوں صبح سے لے کر شام تک بھوکے ہیں، پرہیز کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، یا آپ کو حاجت نہیں ہے، یا آپ اللہ کی رضا کے لیے بھوکا رہ رہے ہیں،
تو یہ عادتوں سے جو ہے وہ عبادت کی طرف منتقل ہونا، اور عادتوں کو عادت سے ممتاز کرنے کے لیے نیت کی جاتی ہے۔ تو نیت کے مشروعیت کے جو ہے وہ دو مقصد ہو گئے، عبادات کو عادات سے الگ کرنا، اور بعض عبادات کو بعض دوسری عبادات سے الگ کرنا۔ پہلے کی مثال ایسے تھی، کھانے پینے اور جماع وغیرہ سے رکنا جو ہے وہ کبھی علاج کے طور پر ہوتا ہے، یا ضرورت نہ ہونے کی بنا پر ہوتا ہے، اور کبھی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان میں اول صورت کو عادت اور دوسری کو عبادت کہیں گے، اور یہ اس کو عبادت نیت بنے گی۔ جب آپ روزے کی نیت سے جو ہے وہ بھوکا رہیں گے اور آپ جو ہے وہ کھانا پینا جماع چھوڑیں گے تو یہ روزہ ہو جائے گا، یہ عبادت بن جائے گی، آپ کی عادت نہیں رہے گی۔ والجلوس فی المسجد قد یکون الاستراحہ، اور جلوس فی المجلس، مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا کبھی تو استراحت کے لیے ہوتا ہے، وقت یکون قربہ، اور کبھی ثواب کے لیے ہوتا ہے، قربت کے لیے، کزکات او صدقۃ او ذبح، قد یکون صدقۃ، جیسے زکوٰۃ اور صدقہ اور ذبح و ذبح، قد یکون للاکل، کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے، فیکون مباحا او مندوبا، اس صورت میں جو ہے یہ مباح اور مندوب ہوگا، او للاضحیۃ، اور کبھی جو ہے یہ ذبح کرنا جو ہوتا ہے یہ اضحیہ قربانی کے لیے ہوتا ہے، فیکون عبادہ، تو یہ عبادت ہے کہ، او لقدوم امیر، فیکون حراما او کفرا لا قول۔ یہ مسئلہ پھر پڑھیں گے کہ والجلوس فی المسجد کا یکون الاستراحت و کا یکون قربتا، اور مسجد میں جو بیٹھنا ہوتا ہے کبھی استراحت کے لیے ہوتا ہے اور کبھی قربت کے لیے ہوتا ہے۔ اب نیت جو ہے وہ استراحت اور قربت کو جو ہے جدا جدا کرے گی۔ ودفع المال کا یکون ہبتا، کسی کو مال دینا کبھی ہبہ کے طرف ہوتا ہے، او لغرض دنیوی، یا کسی دنیوی غرض کے لیے ہوتا ہے، وقد یکون قربتا، اور کبھی ثواب کے لیے ہوتا ہے، زکاتن و صدقاتن، بطور زکات کے یا صدقے کے۔ وذبح قد یکون للاکل، اور ذبح کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے تو مباح ہوگا یا مندوب ہوگا، او للاضحیہ، یا قربانی کے لیے ہوگا تو یہ عبادت ہوگا، او لقدوم امیر فیکون حراما، یا کسی امیر کے آنے کے لیے آپ ذبح کرتے ہیں اس کو خوشنودی کے لیے تو یہ حرام ہوگا یا کفر ہوگا ایک قول کے مطابق، یعنی اللہ کی رضا کے لیے قتل ذبح کرنا چاہیے۔ ثم تقرب الی اللہ تعالی یکون بالفرض، اور کبھی جو ہے وہ تقرب، پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو یہاں پر وہ چیزیں جن کے لیے نیت جو ہے وہ مشروع کی گئی ہے، دو مقصد ہیں، عبادت کو عادت سے جدا کرنا اور ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنا۔ اس کے انہوں نے جو ہے وہ کچھ مثالیں دی ہیں تمییز العبادات کی۔ ایک انہوں نے یہ دی کہ مفطرات والی جو انہوں نے مثال دی، کلمسا کے مفترات کا یکون، جیسے بات ہو چکی ہے۔ اور کبھی مسجد میں بیٹھنا جو ہے کبھی استراحت کے لیے کبھی قربت کے لیے، تو یہ نیت کے ذریعے جو ہے وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ ثواب ہو جائے گا، وگرنہ یہ استراحت کے لیے ہوگی۔ اور مال جب دے رہے ہیں تو نیت پر ہے، یہ کبھی ہبے کے لیے، کبھی دنیوی غرض کے لیے، کبھی قربت ثواب زکوٰۃ اور صدقے کے طور پہ دے رہے ہیں تو یہی مال کا ادا کرنا جو ہے وہ ثواب بن جائے گا۔ اور یہ عادت، ویسے آپ پیسے دیتے ہیں جی عادت ہے کھانا یا کسی کو دینا کھانے کے لیے عادت، تو جب آپ نیت کریں گے تو یہ عادت کے بجائے عبادت بن جائے گی۔ اور زکوٰۃ اور صدقہ ہے، آپ زکوٰۃ کی نیت کریں گے تو وہ مال دیا وہ مال زکوٰۃ بن جائے گا، اور دیے مال سے آپ اگر صدقے کی نیت کرتے ہیں تو وہ صدقہ بن جائے گا، یا ہبے کی نیت کرتے ہیں تو ہبہ بن جائے گا۔ تو ایک عبادت سے دوسری عبادت کو بھی نیت ہی جدا کرتی ہے۔ اور اس طرح ذبح ہے، کبھی کھانے کے لیے ہوتا ہے تو یہ مباح ہوگا یا مندوب ہوگا، یا کبھی قربانی کے لیے ہو تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو آپ کی نیت پر ہے کہ آپ نے ذبح، یا ایک امیر آیا تو آپ بادشاہ آیا اس کی جو خوشی میں جو ہے اور اس کو اس کی رضا کے لیے آپ نے وہ جانور ذبح کیا تو اس کو حرام بھی کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایک قول مطابق یہ کفر بھی ہے۔ بہرحال نیت کو یہ جو ہوتی ہے یہ عبادت کو عبادت سے یا ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے۔